نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں بقید حیات رکھا، صحیح سالم رکھا، تندرست رکھا، صحت مند رکھا۔ معزز سامعین محترم، دین اسلام حقیقی معنی میں ایک سچا مذہب ہے۔ یہ کسی مسلمان یا عالم دین یا کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں، بلکہ خود خدائے رب العالمین کا اعلان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے نزدیک یعنی کائنات کو میں نے وجود بخشا، جتنے مذاہب اس دنیا میں اس روئے زمین پر جنم لیے ہیں، ان تمام کا خالق و مالک میں ہی ہوں، لیکن تمام کائنات میں، تمام زمین و آسمان کی مخلوقات میں اگر کوئی مجھے محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اور دنیا کی ہدایت کے لیے، دنیا والوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی گائیڈ کرنے کے لیے جو جو قوانین بنائے گئے، جو جو کتابیں بھیجی گئیں، ان سب میں سب سے زیادہ محبوب مجھے قرآن مجید ہے۔ توریت بھی خدا کا کلام ہے، زبور بھی خدا کا کلام ہے، انجیل بھی خدا کا کلام ہے، لیکن اللہ رب العالمین قرآن مقدس کو اپنا محبوب کلام قرار دے رہا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں مذاہب کے اعتبار سے تو وہی قرآن کہہ رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب، جو سب میں متحد کرنے والا، اتحاد پیدا کرنے والا، نفرتوں کو دور کرنے والا، خوشیاں بانٹنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آیت مبارکہ بس اتنے حصے کو اگر سمجھ لیں، بخدا ہماری زندگیاں کامیاب و کامران ہو جائے گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ تفاسیر پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، حدیث رسول کی شرح پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، فقہائے اکرام کی فقہ کی اصطلاح کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو کوئی دور نہیں ہے، جامع نظامیہ پہنچیے، جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے
حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان نے صرف جامع نظامیہ کو قائم نہیں کیا، بلکہ آپ نے ایسی تصانیف مرتب فرمائی، ایسی کتابیں لکھی جیسے ہم اپنے علماء سے، مشائخین اعظام سے سنتے ہیں کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔ ارے کئی بڑے بڑے علماء، کئی دانشوران، سب نے یہی لکھا کہ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کی وہ کتابیں اگر پڑھ لیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، وہ کتابیں اگر پڑھ لیں نہ صرف ایمان تازہ ہوتا ہے بلکہ خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اس آیت مبارکہ کے اسی اتنے ہی حصے پر آپ نے ایک کتاب مقاصد الاسلام، یعنی اسلام کے مقاصد کیا ہیں، اس اعتبار سے اپنے کتاب تحریر فرمائی جو 11 جلدوں پر مشتمل ہے، 11 والمز ہیں جس کی۔ دین اسلام خدا کا پسندیدہ دین ہے، یہ نفرتوں کو دور کرنے والا دین ہے، یہ خوشیوں کو بانٹنے والا دین ہے۔ اس دین اسلام پر حرف لانے کی کوشش کرتے ہو، اشارے دے رہا ہوں، سمجھ لیں، چونکہ ہر وقت ہر بات کھل کر نہیں بتائی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خوف کھا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے، نہیں۔ الحمدللہ چاہے یہاں ہو یا کہیں اور ہو، ساری دنیا میں جہاں کھڑا کر دیں حق کی بنیاد پر، ڈنکے کی چوٹ پر، میں اپنا سینہ تان کر اپنی زبان کو دراز کروں گا، حق گوئی کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسی دین اسلام پر حرف لانے کی کوشش، یہ جرأت کرتے ہو؟ اسی دین اسلام کو برا بھلا کہنے کی جرأت کرتے ہو؟ تو پھر قرآن کی اس آیت کو ہمیں دیکھنا ہوگا، لما تقولون ماذا تفعلون، کہ لوگو وہ بات ہی تم کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کر سکتے۔ وہ بات تم کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کر سکتے۔ پچھلے 6-7 مہینے کا ماحول لیجیے اور آج کا ماحول دیکھیے، مسجد میں آئیں فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو پھر آج کچھ نہیں، اعتراض کسی سے نہیں ہے، بخدا کسی پر طنز نہیں ہے، مطلب بتانا یہی ہے کہ دین اسلام خوشیاں دینے والا دین ہے، نفرتوں کو دور کرنے والے کا نام دین اسلام ہے۔ اور میں نے کہا 6-7 مہینے ہمارے جیسے گزرے، لیکن برادران وطن ہو کے برادران اسلام اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، اب تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت دلوں میں پیدا کر لیں۔ میرے نبی کی میلاد کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، جو ہم 12 ربیع المنور کو خوشی کا دن جو مناتے ہیں نا، وہ دن ابھی نہیں آیا تھا، ہمارے درمیان دوریاں تھیں۔ پوچھا جاتا ہے نا نبی کی میلاد منانے سے کیا ملتا ہے، نبی کا وسیلہ لینے سے کیا ملتا ہے؟ ارے تم کو کچھ نہیں ملتا، ہم کو سب کچھ ملتا ہے۔ وہی نبی کی میلاد نے ہمیں متحد کر دیا، ہمیں کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے رہنے کی ترغیب دے دی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہی وہ دین اسلام ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت نبی محمد الرسول اللہ کا میلاد بھی مناتے ہیں، پھر اسی نبی کے لاڑلے کی 11ویں بھی مناتے ہیں۔ اب کس کو پر اعتراض کرو گے؟ ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ، یہ تو ہم نے نہیں بنا، یہ تو خدا کا نظام ہے۔ 11ویں شریف کا جو مہینہ ہے ربیع الثانی کا، نبی کی میلاد کے بعد ابھی خاموش نہیں ہونا ہے، ابھی نبی کے لاڑلے کی یاد منانا ہے۔ تو اس لاڑلے کی یاد منانے سے پہلے ایک اور اللہ والے کی یاد بھی منانے کا موقع دیا گیا ہے، جہاں صرف دکن، ریاست تلنگانہ، ہندوستان نہیں
بلکہ ورلڈ کے ساری دنیا کے علماء جس پر متفق ہیں، جس کے اعتدال کو پسند کرتے ہیں، جن کی کتابیں پڑھ کر مزار پر حاضری دینے کی التجا کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا اٹھائیے، انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھائیے، دیکھیے ویڈیو آڈیو کلپ سب موجود ہیں. تو آج ربیع الثانی کی 4 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے. الحمدللہ آنے والا جمعہ 11 ربیع الثانی کا دن ہے. اللہ نے ہمیں کیسے دن عطا کر رہا ہے، اور ہم نے ربیع الاول میں بھی 12 تاریخ کو پایا، وہ بھی جمعہ کا دن تھا. دوہری خوشیاں ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کر رہا ہے. اس کے بعد بھی ہم کترانا چاہتے ہیں، منہ پھیرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے اختیار دیا گیا ہے، جو چاہے کرو، کیونکہ اپنی قبر کا جواب ہمیں ہی دینا ہے، کسی اور کو نہیں. تو قرآن جیسے کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب خالی وقت پہ اگر کہا جائے نبی کا وسیلہ، ولیوں کا وسیلہ، صحابہ کا وسیلہ، اہل بیت کا وسیلہ، صحابیات کا وسیلہ، بزرگان دین کا وسیلہ، تو انکار ہوتا ہے، انکار کرتے ہیں. لیکن نماز میں کھڑے رہ کر آپ پڑھتے ہیں نا جناب، سوائے نماز جنازہ کی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے. خدا سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ چلا، ہمیں سیدھی راہ چلا. اس کے بعد کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ہمیں ان لوگوں کا راستہ مت چلا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے. مانگ رہے ہیں نا اللہ سے دعا. ابھی وسیلہ نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے. میں کھڑے رہ کر سلام پڑھوں، فاتحہ پڑھوں، درود پڑھوں، نبی کا وسیلہ لوں، غوث اعظم کا وسیلہ لوں، تو مجھ پر شرک اور بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں. تو مفتی صاحب جو فتوے آپ لگا رہے ہو، اب آئیے ذرا قرآن کی جانب، اب لگائیے کون سا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں. تمہارے پاس وہ کون سا قلم ہے، وہ کون سا پیپر ہے جس پر آپ فتویٰ لکھتے ہو؟ اب فتویٰ دیجئے محترم. قرآن کہہ رہا ہے کہ بندے اگر تو خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے، خدا کا دیدار کرنا چاہتا ہے، خدا کی خوشنودی چاہتا ہے، خاتمہ بالخیر چاہتا ہے، قبر کی اندھیری زندگی میں اجالا چاہتا ہے، میدان محشر کی رسوائی سے بچنا چاہتا ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، جنت میں میرے انعام یافتگان بندوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہے، تو پھر تجھ پر ضروری ہے کہ تو ڈائریکٹ نہ آ، ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا. میرے انعام یافتگان بندوں کے دامن کو پکڑ کر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آنا، تاکہ تجھے میری رضا حاصل ہو جائے، تاکہ تجھے میری خوشنودی حاصل ہو جائے، تاکہ تجھے میں اپنی رحمت میں، اپنی آغوش میں لے لوں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے مسرور نہ صحیح تو مجبور ہو کر صحیح. ماننا تو پڑتا ہے کہ نبی محمد الرسول اللہ کی ذات حق ہے، دین اسلام حق ہے، وسیلہ حق ہے. اب بھی انکار کرو گے تو پھر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دو. چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوتی، چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوتی. تو وسیلے کے قائل نہیں ہے تو پھر اس آیت کو چھوڑ دے، آیت کو چھوڑ دے تو سورہ مکمل نہیں ہوتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنے والے دنوں میں ایسی ایسی نسلیں جنم لیں گی جو میرا کھا کر میرے نبی کے صدقوں پر ٹکڑوں پر پل کر میرے ہی نبی کی شان میں بے ادبی کریں گے، میرے ہی انعام یافتگان بندوں کی شان میں بے ادبی کریں گے، میرے ہی انعام یافتگان بندوں سے بغض رکھیں گے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہیں اور نہیں سورہ فاتحہ میں ہی رکھا، اور اس سورہ فاتحہ کو لازم کر دیا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جائے. کیوں؟ تاکہ بار بار پڑھنے سے تمہارا دل کم سے کم اس کو سمجھنے کی طرف تو راغب ہو. جب سمجھ میں آ جائے تمہیں راہ راست مل جائے گی. تو اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی دعا ہم مانگتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا آج 4 ربیع الثانی ہے، ربیع الثانی کی 4 تاریخ ہے. ایک اور اللہ والے کا ذکر ہم کریں گے. کیوں؟ چاہے کہیں کوئی کچھ کہے، لیکن جہاں مجھے موقع ملے، جہاں میرا آبودانہ رہے،
ضرور میں نمک حلالی کروں گا، وہ یہ کہ جامعہ نظامیہ کے فاؤنڈر حضرت شیخ الاسلام والمسلمین عاشق رسول اللہ نور نگاہ امداد اللہ شہزادہ فاروق اعظم عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی یوم ولادت کی تاریخ ہے۔ آج یوم ولادت کی تاریخ ہے۔ جامعہ نظامیہ کے مفتی اول بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے مرید و خلیفہ حضرت العلامہ مولانا مفتی رکن الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اپنی معرکۃ العارہ تصنیف لطیف مطلع الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے بتایا شادی ہوئی کافی عرصہ ہوا، اولاد نہ ہوئی۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، نادان جب بھی تم سے سوال اگر کریں کہ ولیوں کی بارگاہوں میں جانے سے کیا ہوتا ہے، پھول چڑھانے سے کیا ہوتا ہے، وہاں جانے سے کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب دے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ مجھے شادی کے بعد ایک کافی عرصہ ہو گیا، اولاد نہ ہوئی، تو میں نے اپنے مقام یعنی ناندیڑ مہاراشٹرا وہاں ایک مجذوب صاحب حضرت یتیم شاہ ولی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں نے کچھ میوہ بھیجا، میوہ بھیج کر یہ دریافت کروایا کہ آیا مجھے میری قسمت میں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ تقدیر لکھنے والی ذات خدا کی، مقدر بنانے والی ذات خدا کی، پیدا کرنے والی ذات خدا کی۔ اب ہمیں کہتے ہیں کہ خدا سے مانگو، ان سے نہ مانگو، شرک ہے، بدعت ہے۔ ارے مانگ رہا ہے کون؟ ارے ان سے پوچھ رہے ہیں جو خدا کے قریب ہیں۔ تم جس طرح دنیا میں دنیا کی قیادت سے جو کام لیتے ہیں، ڈائریکٹ کام نہیں ہوتا، ان کے ماتحت کے ساتھ جانا پڑتا ہے، تو ایسے ہی آپ کی والدہ ماجدہ نے اس مجذوب صاحب کے پاس میوہ بھجوا کر دریافت کروایا آیا میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں۔ تو اس مجذوب صاحب نے کہا اے شہزادی اسلام، اے بی بی گھبراؤ نہیں، تمہیں لڑکا ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، حامل شریعت ہوگا، عالم و فاضل ہوگا، بڑا مجدد گزرے گا جس کو ساری دنیا یاد کرے گی۔ الحمدللہ اہل علم برابر یاد کرتے ہیں ساری دنیا میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، فرانس میں جائیں، امریکہ میں جائیں، یورپ میں جائیں، شارجہ میں جائیں، دبئی چلے جائیں، کویت چلے جائیں، لندن چلے جائیں، پیرس چلے جائیں، حتیٰ یہ پاکستان چلے جائیں، جہاں جانا چاہتے ہو آپ جا کر دیکھ لیں، آپ کے کارناموں کے چرچے ہیں۔ کیوں؟ ایک اللہ والے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو یقیناً اس کے بعد کچھ دن بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے جب حمل کے آثار کو دیکھا، ماں بننے کی امید ہوئی، اس وقت خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے ایک نور نازل ہو رہا ہے، آسمان سے ایک نور نازل ہو رہا ہے، اور نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ بہرحال جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو جس وقت آپ نے حضرت یتیم شاہ ولی مجذوب سے کہلوایا تھا، دریافت کیا تھا کہ آیا میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں، تب آپ نے جو بشارت دی تھی عالم و فاضل ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے، حامل شریعت ہوں گے، تو ساتھ میں نام کا بھی انتخاب فرما دیا تھا یتیم شاہ ولی مجذوب نے کہ ان کا نام انوار اللہ رکھنا ہوگا۔ جی، نام انوار اللہ رکھنا ہوگا۔ 7 سال کی عمر میں آپ کے والد بزرگوار نے ابتدائی تعلیم دینے کے بعد اس وقت کے جید حفاظ حافظ امجد علی صاحب جو نابینا تھے،
ان کے پاس بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت اور رضوان نے زان و ادب طے کر کے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. 11 سال کی عمر شریف میں آپ نے حفظ فراغت حاصل کی، مکمل حفظ فرمایا. پھر اس کے بعد اپنے والد بزرگوار سے کچھ تعلیم حاصل کی، پھر اس وقت کے اساتذہ اجلہ سے تعلیم حاصل کی، پھر مکۃ المکرمہ تک بھی آپ کا سفر ہوا، مدینہ منورہ بھی سفر ہوا تعلیم کے اعتبار سے. بڑے بڑے علماء سے آپ نے تعلیم حاصل کی. اور جامع نظامیہ قائم ہونے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ یہ ایسے قائم نہیں ہوا، نبی کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر قائم ہوا. الحمدللہ آنے والے سال بقرعید کی 19 تاریخ کو 150 سال مکمل ہوں گے اس جامع نظامیہ کو قائم ہو کر. آج بانی جامع نظامیہ کی 178ویں یوم ولادت 178. تو صرف زندگی میں ہی نبی کا خاص فیضان نہیں تھا، صرف جامع نظامیہ کے قیام کے لیے ہی نبی نے حکم نہیں دیا، بلکہ آئیے حیدرآباد کی سرزمین پر مصری گنج کا علاقہ جہاں نقش بندی چمن کے قریب میں ایک اور بزرگ ہیں حضرت یحییٰ پاشا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے چشم و چراغ اس بات کی دلیل ہیں، گواہی دیتے ہیں. یعنی حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے وصال کا وقت آیا، وصال کا دن آیا، تو حضرت یحییٰ پاشا رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ کے ہم عصر ہیں، اسی زمانے کے ہیں. تو اولیاء اکرام کا طریقہ کار تھا فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اشراق کی نماز ادا کرتے، پھر کچھ دیر مراقبہ کرتے. یعنی مراقبہ کرتے سے مراد دیکھنے والے ہم جیسے گناہگار عام لوگ کیا سمجھتے؟ حضرت آرام فرما رہے ہیں، حضرت سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی جانب مائل ہوتے ہیں. دنیا کیا کر رہی ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف مائل رہتے ہیں. تو مراقبے میں تھے. اس دن جس دن حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کا وصال ہونے والا ہے، اس وقت حضرت یحییٰ پاشا رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ خاص سے، اپنے خاص کمرے سے باہر نکلتے ہیں. روزانہ جس وقت باہر نکلتے، آج اس سے پہلے بہت جلد باہر آتے ہیں اور ہیبت میں دروازہ کھولتے ہیں. یعنی ہیبت سے مراد کوئی دنیا کا خوف نہیں تھا، جلد آ کر دروازہ کھولتے ہیں اور اپنے فرزندان سے کہتے ہیں کہ بیٹے جاؤ ذرا کیفیت دریافت کرو، مولانا انوار اللہ فاروقی صاحب کی حالت کیا ہے، ان کی صحت کیسی ہے. اللہ اکبر. اب آپ کی اولاد امجاد بڑے پریشان ہو گئے کہ بابا جان اتنا جلدی مراقبے سے باہر نہیں آتے، اپنے حجرہ خاص سے باہر نہیں نکلتے. آج آئے جسم میں قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی اور حضرت انوار اللہ فاروقی کی کیفیت دریافت کرنے کے لیے برجستہ کہتے ہیں. تو آپ کے صاحبزادگان نے دریافت کیا، بابا جان اتنی ہیبت سے آپ جو پوچھ رہے ہیں اس کا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت یحییٰ پاشا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابھی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے. کہتے ہیں نا نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے. ارے کہاں جا رہے ہو؟ زیادہ دور نہیں، 106 سال پیچھے آئیے، 106 سال پیچھے آئیے. بانی جامع کا وصال کا وقت ہے. اس دار فانی سے داعی اجل کو لبیک کہنے کی گھڑی قریب ہے. یحییٰ پاشا سرکار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کون و مکان تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. میں نے بادب احترام عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج یہاں آپ کے قدم رنجہ فرمانے کا مقصد
اگر حکم فرما دے تو ہم غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ نبی کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بتایا جاتا ہے کہ مجھے کوئی اور کام نہیں ہے، اللہ اکبر، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے، میں تو انوار اللہ کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں تو انوار اللہ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اب اندازہ کیجئے ایمان والو، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، جن کو لینے کے لیے ہم تو سنتے ہیں ملک الموت کا فرشتہ عزرائیل آتا ہے، ہم تو سنتے ہیں کہ اللہ والوں کی روح جب قبض ہوتی ہے اس روح کو عرش اعلیٰ میں پہنچانے کے لیے فرشتے سبقت لے جاتے ہیں، فرشتے دوڑے دوڑے آتے ہیں، لیکن یہاں تو باعث تخلیق کائنات، فقر موجودات، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، سردار الانبیاء، انبیاء کا تاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اسی دن شام میں آپ کا وصال ہوا، اس دار فانی سے دائی اجر کو لبیک کہے تو معلوم ہوا کہ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان کوئی عام انسان نہیں تھے، نہ آپ کا ادارہ کوئی عام ہے۔ میں جتنے ملک کے نام گنایا ہوں وہ تو مجھے یاد تھے، ورنہ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے۔ ایک بات یہ بتاتا ہوں، اب آپ کہیں گے مولانا اتنے نام تو آپ گنا دیے، ایک مثال تو دینا تھا۔ ابھی یورپی ممالک سے جو گستاخانہ کارٹون چھپے تھے نا، فرانس، وہیں سے وہاں کی سرزمین پر ڈاکٹر حمید اللہ نام کا ایک شخص گزرا، جسے ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ان کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ ڈاکٹر حمید اللہ فرانس کے نہیں ہیں، امریکہ کے نہیں ہیں، اسی شہر زمین سرزمین حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی تعلیم اسی جامع نظامیہ میں ہوئی۔ آپ نے فرانسیسی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کر کے جب قرآن کو لوگوں میں تقسیم کیا، ہزاروں کی تعداد میں کئی غیر مسلموں نے آپ کے دستے حق پرست پر داخل اسلام ہوئے۔ اب بتائیے جامع نظامیہ کا فیضان نہیں ہے؟ بانی جامعہ کی تعلیمات کا اثر نہیں ہے؟ اور ایک آخری بات بتاؤں کہ وہ ڈاکٹر حمید اللہ جن کے سامنے زانوِ ادب طے کر کے تعلیم حاصل کی، وہ ہیں جن کو اہل علم ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ ہیں حضرت ابو الوفا الافغانی رحمۃ اللہ علیہ، افغانستان سے آئے، رامپور شہر بتایا جاتا ہے، وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اطلاع ملی کہ جامع نظامیہ جو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قائم ہوا، وہ ایک بہت بڑا علمی ادارہ ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں سے آپ نے کوئی سفر کیا، آج تک شاید وہ سفر کس نے نہیں کیا، پیدل چلتے ہوئے آئے، ٹرین کی پٹریوں کے راستے سے چلتے ہوئے حیدرآباد پہنچے، جامع نظامیہ آئے۔ جب یہاں آپ نے اپنے منصب پر فائز ہوئے، بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان سے جب راست تعلیم حاصل کی، تو الحمدللہ آپ کے شاگرد بھی اسی طرح کی شان و شوکت کا پرچم لہراتے رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، چراغ تلے اندھیرا مثال دی جاتی ہے، چراغ تلے اندھیرا، تو ہم اس سمندر میں رہ کر بھی پیاسے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جامع نظامیہ کو دیکھیں، بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان کی تعلیمات کو پڑھیں، تو معلوم ہوگا کہ بانی جامعہ کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں۔ سننا ہے تو کیو ٹی وی میں کئی اسلامک اسکالرز ہیں جن کے الفاظ ہیں، جب ہم بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان کی کتاب انوار احمدی کو پڑھتے ہیں
تو بار بار ہم اپنے سر پر رکھتے ہیں، اپنے سر کا تاج بنا لیتے ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے بوسہ دیتے ہیں، اس کو چمٹ جاتے ہیں۔ ہمیں تڑپ ہوتی ہے کہ ہمارا دورہ ہندوستان پر کب ہوگا، کب ہم حیدرآباد جائیں گے، کب ہم بانی جامع نظامیہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیو ٹی وی کے کئی اسلامک اسکالرز ہیں، ان سے پوچھئے۔ آج ہم یہاں ہیں تو ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے، لیکن جو دور ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور اس کو جاننے کے لیے علم ضروری ہے۔ تو اہل علم کہا کرتے ہیں، کیونکہ یہ فاروق اعظم کی نسل سے ہیں، اور حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے، یہ زبان سے کہہ نہیں رہا ہوں، بلکہ الحمدللہ آج میرا آرٹیکل بھی چھپا ہے اخبارات میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بانی جامعہ کی وہ شان جن کی ذات میں صرف آبا و اجداد کا اثر نہیں، بلکہ صدیق اکبر کی صداقت نظر آتی ہے، فاروق اعظم کی عدالت نظر آتی ہے، عثمان غنی کی سخاوت نظر آتی ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت نظر آتی ہے، اور اہل بیت و اطہار کا صبر و تحمل نظر آتا ہے۔ وہ نبی کی ذات مقدسہ کا ایک مکمل آئین حیات بن کر ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئے۔ ان کی تعلیمات کو پڑھیے، اس جامع نظامیہ کو دیکھیے، ان کے کارناموں کو دیکھیے، جس پر آج سارا دکن فخر کر رہا ہے، اور دکن کی تاریخ اپنا مہر ثبت کر دی ہے۔ وہ بانی جامعہ کا فیضان ہے۔ وہ تاریخ کیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو بتاؤں گا کہ ان کے کارنامے کیا کیا تھے۔ سنتے تو ہیں لیکن یاد تازہ کر لیں، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو برابر ضرور آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ تو لہٰذا آپ تمام حضرات سے آخر میں یہی مؤدبانہ التماس کروں گا کہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق 11ویں شریف کریں۔ میں ہر وقت کہا کرتا ہوں، روڈوں پر، سڑکوں پر، مارکیٹ میں، بازاروں میں آپ چندہ نہ کریں، خدا را چندہ نہ کریں، کیونکہ غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ نہ ہمارے جھنڈوں کے محتاج ہیں، نہ ہمارے جلوس کے محتاج ہیں، نہ ہمارے کھانا کھلانے کے محتاج ہیں۔ آپ چندہ نہ کریں، آپ کی حیثیت ہے تو کریں، نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر لیں۔ کیوں؟ کہ آپ کے پاس شکر ہے اس پر فاتحہ دیں، وہ بھی نہیں ہے پانی رکھ کر فاتحہ دیں، وہ بھی نہیں ہے بیٹھ کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں، وہ بھی آپ کو فیض ملے گا۔ لیکن یہ چندہ نہ مانگیں، چندہ نہ مانگیں۔ اللہ کے نام یافتگان بندے وہ ہمارے کسی کام کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ سب کام ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خیر و برکت ہے، ہمارے لیے باعث نجات ہے، لیکن چندہ مانگ کر ان کی شان پر حرف لانے کی کوشش نہ کریں۔ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو خدا کی راہ میں قربان کیا، فنا فی اللہ ہو کر انہوں نے زندگی بسر کی، آج ہم چندہ مانگ کر جھنڈا چڑھائیں، چندہ مانگ کر چلہ بنائیں، چندہ مانگ کر 11ویں کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بھی مجھے جامع نظامیہ سے ہی سکھایا گیا ہے، چونکہ خود اپنی اصلاح بھی کرنا ہے۔ نہیں، اب ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، بتائیے کوئی چندہ کرتا ہے؟ میری بیٹی کی شادی ہے، میں چندہ کروں گا، گوارا ہوگا مجھے، اچھا دیکھے گا مجھے؟ پھر کیوں اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں بگاڑ لانے کی کوشش کر رہے ہو میرے بھائی؟ ضروری نہیں ہے بیان باجا لانا، ارے بیان باجا تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ آپ دھوم دھام سے اگر کرنا چاہتے ہیں، آپ کی استطاعت ہے تو کیجئے۔ اسپیکر لگا رہے ہیں، نعت قوالی کا اہتمام کر رہے ہیں، جلسے کا اہتمام کر رہے ہیں، 11ویں شریف کا اہتمام کر رہے ہیں، نیاز کا، آپ اپنی بساط پر کیجئے، چندہ نہ مانگیے، خدا را چندہ نہ مانگیے۔ سوچئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ باقی اس دن کہوں گا چندہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہر اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، تیاری جو کرنا ہے اپنی طاقت کے بلبوتے کریں، کسی سے کوئی چندہ نہ لیں۔ جزاکم اللہ خیر جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔ اگلی